ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو اللہ نبیوں کے لیے معجزات کی بارش کر سکتا ہے، نبیوں کے ساتھ معجزات والا معاملہ کر سکتا ہے، ان کے لیے رحمت والا معاملہ کر سکتا ہے کثیر تعداد میں، تو کیا یہ معاملات، یہ معجزات ہمارے لیے آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے؟ ہمارے لیے آسمان سے نہیں اتر سکتے؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا ایک دم سے قبول نہ ہو، کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ پاسبل ہے، تھوڑا سا ہمارے اندر فالٹ موجود ہے۔ اگر میں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ جو میں الفاظ کہنے والا ہوں نا، غور کیجئے گا اپنی ذات پر کہ فالٹ ہمارے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اور ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، یا اللہ ہمارے احوال دیکھ۔ جواب آتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ۔ یہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم پر سخت حالات کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہمیں جب مطلب ہوتا ہے، ہمیں جب کوئی مقصد پورا کروانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہی ایک ذات ہے جو کہ ہمارے مقاصد پورے کرتی ہے، جائز حاجات پوری کرتی ہے، لیکن کیا وہ رب تعالیٰ کی ذات اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے بلا وجہ سجدے کریں، نماز ادا کریں، آذان کی آواز سن کر اسے یاد کریں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دل خوف سے لرز جائیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل نہیں ہے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو کسی اور معنوں میں سمجھا ہوا ہے، جس وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اکثر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوسی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں نا، اگر ہم برائی سے بھاگنے والے بن جائیں، ہمارے لیے کیسے مدد اللہ تعالیٰ کی نہیں آئے گی۔ یوسف علیہ السلام برائی کے خلاف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ یہاں پر ایک معجزہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اور اتنی بڑی آگ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے اوپر سے اگر پرندے گزرتے تو وہ جل کر نیچے آ جاتے، مرجا جاتے تھے، اتنی اس کی ہیٹ تھی، تپش تھی، تو ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ ہو گیا، آگ ٹھنڈی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہاں پر ایک معجزہ، عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا، یعنی کہ ایک نیند طاری کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ، دوبارہ سے ان کو زندہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے قدرت دکھائی، شان دکھائی کہ میں ایسے مردوں کو زندہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام کو 40 دن تک اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ۔ تو کیا اس طرح کے معجزات ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان کیسے کمزور ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر وہ ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہیں تو شاید راستہ طویل تھا، تو ہوا یہ کہ راستے میں رکے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا اور دیکھا کہ ایک چرواہا وہاں پر موجود ہے، تو کہا کہ اس کو بھی بلا کر لے کر آئیں، ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی آیا تو کہا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک چرواہا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کافی متاثر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بولے کہ اچھا، ان کو اب ٹیسٹ کرنے لگے نا، ان کی آزمائش کرنے لگے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس بہت ساری بکریاں موجود ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک بکری مجھے دے دیں، آپ کے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک بکری مجھے دے دیں، تو آپ ایسا کرنا کہ اس اپنے مالک کو کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے، ٹھیک ہے، اس وقت کے حساب سے جو رقم تھی وہ لے لیجئے، اور اس کے مطابق مجھے کوئی بکری دے دیجئے، ہم کھانا ریڈی کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو گوشت تیار ہوگا آپ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، میں آپ کو پیسے بھی دے دوں گا، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے مالک کو نہیں بتانا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ چلو مالک کی تو بات الگ ہے، لیکن اس رب کا کیا کرنا ہے جو ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ آج دیکھیں، ہم پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں نا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم وی آر ایجوکیٹڈ، ہمارے پاس اب تعلیم ہے، ہمارے پاس اب اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں، ہمارے پاس تعلیم ضرور ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، تنہائی میں ہو یعنی کہ خلوت میں ہو یا پھر جلوت میں ہو، یہ احساس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ یہ احساس ہمارے اندر آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں فلاں کے خلاف بات نہیں
نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ اور میرے سوا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس آ جائے تو یاد رکھیے ہماری آخرت بن جائے گی، ہم قبر میں سکون سے رہیں گے۔ وہ قبر جو کہ جنت کے حسین باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر بنا دی جائے گی۔ لیکن یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ یہ احساس تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دوسروں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں نا، ہمارا جو فوکس ہوتا ہے فلاں شخص میں یہ برائی موجود ہے، جب یہ انگلی اٹھتی ہے دوسروں کی طرف تو باقی کی انگلیاں ہماری ذات کی طرف آتی ہیں۔ کاش کہ ہم یہ سمجھ جائیں، کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائیں میرے یہ الفاظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس پر آپ سب کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔